اب ذرا بات پہلے ذرا استادوں کی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کیا کچھ اور احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، اور ایک اچھی خبر بھی آ رہی ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے کہ جناب اسکالرشپس کو لے کر جو معاملہ تھا اس میں کچھ اور باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، وہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے ذرا کہانی استادوں کی آپ کو بتاتے ہیں۔ کلگام کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی، جس میں ایک بچی نے میڈیا کے سامنے آ کر کچھ بیان دیے، اور جب وہ بیان سامنے آیا تو اس کے بعد سب کے ہوش اڑ گئے اور الزام عائد کیا گیا کہ ان کے استادوں نے ان کی عصمت کو تار تار کرنے کی کوششیں کی ہیں یا عصمت تار تار کی ہے۔ اٹ از پوائنٹ ٹو ویریفیکیشن، اس میں آگے جب انویسٹیگیشن بڑھے گا، لیکن جو ہی یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد کلگام کے اس علاقے کے جو لوگ ہیں، دمہال ہانجی پورہ کا یہ علاقہ، میں علاقے کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں پوری طرح سے کر پاؤں گا، لیکن اس کے فوراً بعد علاقے کے لوگوں نے احتجاج کیا، اس کی والدہ نے احتجاج کیا، لیکن اس بچی نے بہت کمال کی اور غضب کی بہادری دکھائی، جن نے کھل کر یہ کہا کہ کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ اس کے فوراً بعد جب یہ خبر نشر کی گئی، یہ خبر سامنے آئی، لوگوں کا احتجاج ہوا، تو حکومتی سطح پر بھی کرسیاں ہلنا شروع ہو گئی اور حکومتی سطح پر بھی اس کا نوٹس جو ہے وہ لے لیا گیا، اور صوبائی انتظامیہ کے حکم نامے کے بعد اور عمل دخل کے بعد اولاً محکمہ تعلیم کے تینوں جو ٹیچرز تھے انہیں سسپینڈ کر دیا گیا اور ان کے خلاف تعزیبی کارروائی شروع کر دی گئی۔ صوبائی انتظامیہ کی مداخلت کے بعد ضلع ترقیاتی کمشنر اور دیگر متعلقہ محکمہ کے جو ذمہ دار ہیں، جن میں پولیس بھی ہے، انہوں نے معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا اور اس کو ایز پر دا کرائٹیریا ٹاپ موسٹ پریورٹی پر کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے پولیس کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے۔ اب کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ ایک بڑا سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں کی اور جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے میں نے بات کی تھی ڈرگز کی، لیکن ڈرگز کے ساتھ ساتھ اب جو اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جنسی زیادتی کی شکار ہماری ہوا کی بیٹیاں ہو رہی ہیں، اور بہت کم وہ میڈیا کے اندر آ رہا ہے، بہت کم وہ پولیس کے اندر آ رہا ہے، لیکن زمینی صورتحال پر جو لوگ این جی او چلا رہے ہیں، جو لوگ ابن ہوا کی تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، لگاتار وہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ جناب سچویشن گرم ہے، سچویشن اتنی زیادہ خراب ہے کہ اگر بر وقت کارروائی نہیں کی گئی تو آنے والے دنوں میں اور بھی اس کے سنگین نتائج جو ہے، ناسور جو ہے، وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہوگا۔ فی الحال فدا کے پاس ذرا چلتے ہیں کہ کل رات دیر گئے سے جب ہم نے اس خبر کو بریک کیا تھا، اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو پارٹ پر ہمیں کہا گیا کہ کارروائی ہوئی ہے، کیا کچھ ابھی تازہ ترین تفصیلات ہے، سیدھے فدا کے پاس چلتے ہیں۔ فدا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ ایک طرف سے کووڈ-19 کا قہر ہے، ایک طرف سے ڈرگز ہے، ایک طرف سے ملیٹنسی ہے، اور دوسری طرف سے ابن ہوا کی بیٹی کی عصمت تار تار ہو رہی ہے۔ کیا کچھ تازہ ترین اطلاعات ہے آپ کے پاس؟ کیا مزید کارروائی کی ہے رات دیر گئے سے ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے؟ بالکل گور، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم چچول جو کہ دمہال ہانجی پورہ کو پڑتا ہے اور اس کا جو ضلع ہے وہ کلگام پڑتا ہے، کل اچانک سے لوگ جو ہے وہ باہر آتے ہیں اور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں، اور مظاہرین یہی مانگ کرتے ہیں کہ جو اساتذہ ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو پولیس نے کہا کہ کس معاملے کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کہ 3 اساتذہ کرام نے کیا ہے۔ میں پہلے ان کا نام تو ادبن ہی لوں گا، کیونکہ ہر کوئی عزت جو ہے وہ کرتا ہے اساتذہ کرام کا، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور اگر ان پہ ہی انگلیاں اٹھیں گی تو شاید معاشرہ جو ہے وہ پیچھے کی اور جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی شکایتیں جو ہے وہ ملتی آ رہی، چاہے وہ نارتھ کشمیر ہو یا ساؤتھ کشمیر ہو، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہی ضلع انتظامیہ کے نوٹس میں آتی ہیں تو چیف ایجوکیشن آفیسر جو ہے معطلی کے احکامات صادر کرتے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ اس کی جو ہے تحت تک جائیں گے، اس میں جو بھی ملوث ہو گئے 3 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ حالانکہ پہلے کل یہی میں اسی پر آؤں گا، کل رات دیر گئے تک ہمیں جو اطلاعات موصول ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ
کہ ایک آدمی جو ہے، ایک ٹیچر جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، ہلال ڈار جس کا نام بتایا گیا، اور دیگر 2 لوگ جو تھے وہ ایبسکانڈنگ تھے، وہ مل نہیں رہے تھے۔ دیکھیے گوہر کی اس کے بعد کیونکہ پولیس بھی متحرک ہوئی، پولیس نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اس میں کارروائی ہوگی اور آپ صرف ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ان کے گھر والے بھی سامنے آئے اور ان کے گھر والوں نے بھی جس طرح سے ہمارے ساتھ بات کی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ جو استاد ہے انہوں نے ہماری لڑکی کے ساتھ زیادتیاں کی ہے، اور آج جب حدیں پار ہو گئی تو ہم آج سڑکوں پر آئے اور ہم انصاف کی گہار لگاتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں پہ جو انصاف ہے، انصاف تو کل شام سے ہی جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور پولیس کی تحقیقات جو ہے کافی تیزی سے جو ہے وہ ہو رہی ہے کلگام پولیس کی طرف سے، کیونکہ کلگام پولیس نے کل مظاہرین کو یقین دلایا کہ آپ اپنا مظاہرہ ختم کریں اور آپ پولیس کا تعاون کریں۔ یہ بھی بتائیے گا کیا کوئی میڈیکل رپورٹ آئی سامنے جس میں ابھی تک دیکھیے گوہر، ابھی تک میڈیکل رپورٹ کا انتظار ہے ہر کسی کا، اور جو ان کے گھر والے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ لڑکی کل سامنے نہیں آئی، لیکن لڑکی کے گھر والے کل سامنے آئے اور انہوں نے اپنی لڑکی کے جو کہانی ہے وہ بیان کی ہے کہ کس طرح سے اس کو اکسایا گیا، کس طرح سے ان کو بتایا گیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آج میڈیکل رپورٹ سامنے آتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ایک طرف سے یہاں سے کووڈ کی جنگ، اور دوسری طرف سے ملیٹنسی، اور تیسری طرف سے اب جو یہ منشیات کا دندا، اور اب چوتھی طرف سے اب لڑکیوں پہ زیادتیاں ہے۔ کہیں نہ کہیں پہ اب لوگوں کو بھی سامنے آنا چاہیے، ایسی جو گھناؤنی حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ جو باقی لوگ ہیں ان کو یہ عبرت ہو کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا ان کے کیریئر پہ یا باقی چیزوں پہ۔ لیکن کہیں نہ کہیں پہ جو پولیس نے کارروائی کی ہے، جو انتظامیہ کل متحرک ہوئی، انتظامیہ نے کارروائی کی۔ چلیے بہت شکریہ فدا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ ڈیٹیلز آپ اور بھی نظر رکھیے اس خبر پر، دن میں آپ کے پاس آئیں گے تو ڈیٹیل کے ساتھ اور بھی باتیں جو ہے وہ کریں گے۔ اب ذرا ایک اور معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ مرکزی حکومت کی طرف سے گزشتہ دنوں یعنی صرف 2 دن پہلے ایک فیصلہ لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آثار قدیمہ کے جتنے بھی جو بھی اسپاٹس ہمارے پاس ہیں ان کو ود SOPs کھولا جائے، یعنی قاعدے اور ضابطے کے تحت ان کو کھول دیا گیا، اور وہاں پر کیا کچھ کرنا ہے وہ سارے SOPs جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل سول سیکریٹریٹ کے اندر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران 2-3 باتیں جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ ایک، کل جب لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو صاحب نے میٹنگ لی ہے سول سیکریٹریٹ کے اندر، تو اس میں انتظامی امور اور انتظامی سیکریٹریوں کو خصوصی ہدایت نامہ یہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جناب جتنے بھی واجب الادا رقومات ہیں ان رقومات کو میسر رکھا جائے کسی بھی قیمت پر، تاکہ ٹھیکیداروں کو اور عام لوگوں کو اس سے مشکل نہ اٹھانی پڑے۔ ایک دوسرا جو بڑا فیصلہ لیا گیا وہ یہ بھی لیا گیا کہ جناب جتنے بھی ڈیلی ویجرز ہیں جن کی تنخواہیں پچھلے کئی مہینوں سے واگزار نہیں ہوئی ہیں، ان کی تنخواہوں کو بھی جو ہے وہ واگزار کیا جائے۔ تیسری ڈائریکشن جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی طرف سے دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اب جتنے بھی انتظامی سیکریٹریز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، وہ فیلڈ میں جا کر بھی از خود ڈیولپمنٹل پروسیس کا معائنہ کریں گے اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ GAD کو سونپیں گے۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو تھی وہ کافی امپورٹنٹ تھی ایک طرف سے۔ وہیں دوسری طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں یہ کل جو فیصلہ لیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اب آہستہ آہستہ کر کے سیاحت کے شعبے کی اور بھی توجہ دی جائے، اور جو پابندیاں کووڈ-19 کی وجہ سے جموں کشمیر کے اندر لگی ہیں اس میں سیاحت کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے نرم کرنے کی ضرورت ہے ان میں نرمی کی جائے، اور جو اور قانون ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر سیاح نہیں آ پا رہے ہیں اس پر بھی نظر ثانی جو ہے وہ کی جائے۔ جس کے بعد کل ایک اور میٹنگ ہوئی ہے جس میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے مشیر خاص بھی موجود رہے۔ اس میں SOPs کو بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ لائن کیسی ہوں گی، کیا کچھ ہوں گی، اس کو بنانے کے لیے ہائی پاور کمیٹی بنا دی گئی ہے ایک، اور دوسرا آنے والے دنوں میں
اب جناب یہاں پر سیاحتی مقامات کو کھولا جا سکتا ہے، اس طریقے کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور جب یہ سیاحتی مقام کھولنے کی بات آ رہی ہے تو اس میں کرناٹکا، گوا، ہماچل پردیش نے جو ماڈل اپنے پاس رکھا ہے اس ماڈل کو دیکھنے پرکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جموں کشمیر کے اندر بھی سیاحتی شعبے کو کھول دیا جائے اور سیاحتی مقامات کو کھول دیا جائے، تاکہ اگر بیرونی ریاست سے سیاح آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکے، یہاں پر رک سکے۔ لیکن کووڈ-19 کے بھی جب وہ آئیں گے تو ان پر کس طریقے کے SOPs لگیں گے، اس حوالے سے اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی اپنا فیصلہ لے گی۔ کل ہی انتظامیہ کی طرف سے ایک اور فیصلہ بھی لیا گیا جس میں پبلک سروس کمیشن، جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے لیے مزید 2 ممبرز کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ آرڈر اجرا نہیں ہم نے رات دیر کے تک دیکھے، لیکن انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن جموں کشمیر کی طرف سے ٹویٹر ہینڈل پر یہ اطلاع دی گئی کہ سابق IAS آفیسر ڈاکٹر فاروق لون اور زبیر احمد رضا جو ڈسٹرکٹ جج ڈوڈا ہے انہیں رہ چکے ہیں، انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے ممبر آف جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن، اور یہ اطلاع جو ہے وہ ٹویٹر پر دی گئی۔ فاروق احمد لون صاحب گزشتہ دنوں ریٹائر ہوئے ہیں، سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جون 30 تاریخ کو، اور اب ان کی نئی ذمہ داری جو ہوگی وہ PSC کے اندر آپ ان کو دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب زبیر احمد رضا صاحب یہ بھی جج رہے ہیں، ڈوڈا کے اندر ڈسٹرکٹ جج رہے ہیں، ان کی خدمات بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جون کے مہینے میں اس کمیشن کے لیے چیئرمین کا نام کا اعلان کر دیا گیا تھا، سابق چیف سیکرٹری BR شرما صاحب کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا، اور 2 نام سبھاش گپتا اور سمیر بھارتی کو بھی اسی وقت جو تھا وہ ممبر نامنیٹ کیا گیا تھا، جبکہ جاوید اقبال آغا اور شوکت احمد زرگر جو مزید 2 ممبر تھے انہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے حلف دلائی گئی تھی، اور اب مزید 2 ممبروں کا انتخابی پبلک سروس کمیشن کے اندر جو ہے وہ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے بات جو تھی یہ ہم نے آپ کو سامنے رکھی کہ انتظامیہ نے کیا فیصلے لیے۔ لیکن اب ذرا فٹافٹ سے لداخ چلتے ہیں۔ لداخ جہاں LAC کے حوالے سے کافی زیادہ سرخیوں میں ہے، وہیں پر ان دنوں بھارتیہ جنتا پارٹی کے قداور نیتا رام مادھو بھی لداخ کے اندر موجود ہے، اور لداخ کے اندر موجودگی کے بعد ان کی طرف سے جب بھی بات کہی جاتی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیچ کر رہا ہے اور اس کی تشہیر جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی ان کا بیان جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ویزا ود چائنا جب ہم دیکھ رہے تھے ایک طرف سے ڈائیلاگ پروسیس آن ہے، ڈی ایسکیلیشن کی بات ہو رہی ہے، اور اسی بیچ رام مادھو کا بیان ہے کہ دیکھیے جو ہمارا موقف پارلیمنٹ کے اندر ہے اقصائے چین کا، اس پر ہم آج بھی قائم ہے، اور اقصائے چین لداخ کا حصہ ہے، اور وزیر اعظم کی سربراہی میں جو حکومت کام اس وقت کر رہی ہے وہ کسی بھی قیمت پر 1 انچ زمین نہیں چھوڑے گی، اور نہ ہی ان روایات کو برقرار رکھے گی جو ماضی میں رکھی گئی ہیں چائنا کے ساتھ، جب کانگریس کی حکومت ہوا کرتی تھی یا پنڈت جواہر لال نہرو صاحب حکومت چلا رہے تھے، جو اس وقت ہوا وہ آج نہیں ہوگا، بلکہ آج انچ کا حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ ایک اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اقصائے چین، چونکہ پہلے ہی ہم نے کہہ دیا کہ اقصائے چین لداخ کا حصہ ہے، اور پھر POK کے بارے میں بھی ان کی ایک بات ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہم واپس ملا کر رکھیں گے، اور سن 47 سے پہلے کے جموں کشمیر کا جو پورا نقشہ تھا اسے ہم پورا کسی بھی قیمت پر کریں گے۔ تو یہ بیان بھی جیسے MM انصاری صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسے ہوئیں جو 5 اگست کے بعد ہوئی، اس کی وجہ سے بھی چائنا جو وہ بوکھلا اٹھا تھا، اور اس میں آج کا بیان بھی جو ہے اس نظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے حوالے سے بیان جو ہے وہ دے دیا ہے جناب رام مادھو صاحب نے، اور اس کے بعد سیاسی محاذ پر پارا کافی زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ ایک کے بعد ایک ٹویٹ جو ہے وہ کانگریس کی طرف سے کیا گیا ہے۔ کانگریس نے نہ صرف رام مادھو کو نشانہ بنایا بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو 2 کلومیٹر کا بفر زون ہے، کیا یہ 2 کلومیٹر وہی تو نہیں ہے جو لداخ کی عوام لگاتار کہہ رہی تھی کہ چائنا کی فوجیں اندر آئی ہیں اور اب ہم انہیں 2 کلومیٹر پیچھے بھیج رہے ہیں؟ ایک اور کیوں فوج کو ریسٹین کیا جا رہا ہے پیٹرولنگ کرنے سے؟ اس طریقے کے ٹویٹس اور اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ کانگریس کی طرف سے کل رات دیر گئے سے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ بات جناب تھی رام مادھو صاحب کی، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو رحمت بتائیں گے کہ 2 بڑی باتیں کیا ہے چائنا ویزا وز جو امریکہ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، لیکن آپ کو ایک اچھی بات بھی بتائیں گے۔ وزیر اعظم
کے تحت جو اسکالرشپ مل رہی تھی اس میں دو بڑی چیزیں میری نظر میں آج آئی ہیں. ایک 40 نئی سیٹیں ہوٹل مینجمنٹ میں دی گئی ہیں اور 6 سیٹیں اسرو کے اندر آئی ہیں. پرائم منسٹر اسپیشل اسکیم جو اسکالرشپ اسکیم ہے اس سال سے جموں کشمیر کے بچے جو ہے وہ ایڈیشنل کوٹا سیٹ کے تحت پیرامیڈیکل اور ہوٹل مینجمنٹ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اسرو میں بھی ڈگری لے سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں باضابطہ طور پر وزیر اعظم کا جو اسپیشل اسکالرشپ اسکیم ہے جموں کشمیر اور لداخ کے لیے اس میں یہ چیز جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہے اور باضابطہ طور پر اس کی جانکاری جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر جو انچارج ہے ہائر ایجوکیشن کے انہوں نے دے دی اور کہا ہے کہ میکینزم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ سب بچے اس کا جو ہے وہ فائدہ لے سکے. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور کچھ خبریں آپ کو بتائیں پرائیویٹ سکولوں کا کیا حال ہے اور حکومت نے کیا کیا اور سعودی عرب میں اس سال حج کس طریقے سے ہوگا اور ایک فتویٰ آیا ہے قربانی پر وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اس سے پہلے مائک پومپی کیا کچھ کہہ رہے ہیں رحمت اللہ کلیم آپ کو بتائیں گے. جی دیکھیں بالکل ہندوستان کے اس قدم کو امریکہ نے پہلی فرصت میں قبول کیا تھا جس میں طے تھا کہ 59 چائنیز موبائل اپلیکیشن کو بین کیا گیا تھا, بلاک کیا گیا تھا. ہندوستان کی سرکار کی طرف سے جو ڈیجیٹل اسٹرائک کیا گیا تھا چین کے اوپر LAC کے بعد سے جو تناؤ کی صورتحال بنی, رشتے خراب ہوئے اور کشیدگی کا ماحول برقرار رہا. اس بیچ ہندوستان کی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا. IT منسٹری کی طرف سے فیصلہ لیا گیا تھا کہ 59 چائنیز موبائل اپلیکیشن کو بین کیا گیا تھا. اب امریکہ بھی یہی فیصلہ کرنے جا رہا ہے چونکہ امریکہ کی طرف سے ابھی جو ہمیں خبر مل پا رہی ہے اس کے مطابق امریکی خارجہ سیکریٹری مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم بھی سوچ رہے ہیں اور باضابطہ طور پر زیر غور ہے کہ کن کن چائنیز ایپ کو بین کرنا ہے, اس میں ٹک ٹاک کا نام شامل ہے. تو مائک پومپیو کی طرف سے بڑا اعلان اور امریکی انتظامیہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کتنے چائنیز ایپ کو بلاک کرنا ہے, بین کرنا ہے امریکہ میں. تو امریکہ کی بھی ڈیجیٹل اسٹرائک کی تیاری میں ہے. ہندوستان کے ڈیجیٹل اسٹرائک کے بعد امریکہ بھی اب اس کوشش میں ہے کہ وہ چین کو سبق سکھانے کے لیے ڈیجیٹل اسٹرائک کرے. اور کتنے ہندوستان میں 59 چائنی ایپس کو بین کیا گیا ہے لیکن امریکہ کیا 59 کی تعداد سے نیچے رہتا ہے یا 59 سے آگے بڑھ جاتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ امریکہ بھی چین کے موبائل اپلیکیشن, چینی کمپنی کے جو موبائل اپلیکیشنز ہیں اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب جو لوگ ہیں جو اس کے ریسرچرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے جتنے بھی ایپس آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ کا ڈاٹا چوری ہوتا ہے اور ایزی ایکسس جو ہے وہ سرحد کے اس پار بیٹھے لوگوں کو ملتا ہے وہ اور آپ کے ڈاٹا کا کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو رہی ہے. دوسری بڑی بات بھارت کی جب ہم کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ اور کمپنیوں پر گاج گر سکتی ہے اور ایک لسٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے تقریباً 12 کمپنیوں کے جو لسٹ ہے جن پر یہ الزام ہے کہ وہ سپائنگ کر رہے ہیں. یہاں پر تو کام کر رہے تھے, مختلف پروجیکٹوں کے اندر ان کی حصہ داری تھی, مختلف پروجیکٹوں کو انہوں نے سبلٹ کیا تھا, یہاں کے لوگوں کو دیا تھا لیکن بیسک فنڈنگ جو تھی وہ چائنا کی تھی. لیکن ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے سپائنگ کیا اور سپائنگ کے الزام یعنی جاسوسی ملک کے ساتھ جاسوسی کی ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں. اس کے الزام میں ان کمپنیوں پر جو ہے وہ گاج گر سکتی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے مزید احکامات جو ہے وہ جاری ہوں گے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ریلوے کا پروجیکٹ چلا گیا, MTNL اور BSNL کے پروجیکٹ چلے گئے, ہائی وے کے اندر ان کی شراکت داری تھی وہ ختم ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کے معاملات پر جو ہے وہ قدغن لگی, اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹ ہو رہا تھا اس پر پاور منسٹری کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا کہ ہزاروں کروڑ روپے کا جو ہم مال وہاں سے خریدتے تھے وہ نہیں آئے گا جی, اور مقامی میڈ ان انڈیا پر اور اگر لانا پڑا تو چائنا مائنس کر کے دیگر ملکوں سے لائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ملک کے اندر چل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نئے نئے ایپس کو ڈیولپ کیا جائے. اس حوالے سے جو ہے کل بھی رحمت نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے مرکزی وزارت جو ہے اس نے کمر کس لی ہے اور جو نئے لوگ ہیں جن کو ٹیکنالوجی پر گرفت ہے, جو کچھ نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاملہ بھی رکھا گیا اور اس میں انعام دینے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کیا گیا. اور ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ شری روی شنکر کی آرگنائزیشن جو ہے تقریباً 2 درجن سے زیادہ نئے ایپس لا رہی ہے جن میں ٹک ٹاک کا مقابلہ ہوگا, جس میں فیس چیٹنگ کا مقابلہ ہوگا, 10 طرح کے ایپس ان کے اور بھی آ رہے ہیں اور اسی مہینے کی آخر تک وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مرکز کے سامنے رکھنے جا رہی ہیں. جی بالکل دیکھا ہم نے اس تقریب کا, مجھے یاد ہے کہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ نائب صدر ہند وینکیا نائیڈو نے اس تقریب کا آغاز کیا تھا جب اس میں
श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में उस प्रोग्राम का आगाज हुआ कि हिंदुस्तान में किस तरह से ऐप्स बनाए जाएं। करीब 1 दर्जन मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे हैं जो उनके बैनर तले, उनकी कंपनी, अपनी फाउंडेशन है, उनके बैनर तले बन करके बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। लेकिन इस बीच जब हम बात कर रहे थे कि अमेरिका भी टिकटॉक को बैन करने की तैयारी कर चुका है, तो अब टिकटॉक ने एक बड़ा फैसला लिया है, वो हांगकांग को लेकर के है। टिकटॉक का कहना है कि अब हांगकांग में वो अपने एप्लीकेशन को बंद कर रहा है। इसकी वजह 2 है। हांगकांग में जिस तरह से चीनी आर्मी की तरफ से मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, टिकटॉक को इस्तेमाल करके वहां के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीन की आर्मी किस तरह से उनके ऊपर जुल्म ढा रही है। तो इसकी वजह से टिकटॉक ने अभी ये फैसला किया है कि वो हांगकांग में अपनी इस सर्विस को, इस एप्लीकेशन को ब्लॉक कर रही है, वहां ये सर्विस नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में पहले ही बैन, अमेरिका में अब बैन होने को है और हांगकांग में टिकटॉक वालों ने खुद से, टिकटॉक एडमिनिस्ट्रेशन खुद फैसला किया है बैन करने के। और इस बैन के पीछे की जो वजह है वो जाहिर सी बात है, चीनी सरकार की जो फजीहत हो रही है पूरी दुनिया में, चीन इंतजामिया की तरफ से शी जिनपिंग के इशारे पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। हांगकांग में इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है उसको लेकर के जगहसाई जिस पर चीन की मुसलसल हो रही है, उससे बचने के लिए ये एक बड़ा कदम हांगकांग के हवाले से लिया गया है। टिकटॉक ने ये फैसला लिया। और चलते चलते जरा आखिरी खबर भी आपको बताते चले। प्राइवेट स्कूल्स और यानी वालिदैन और स्कूल के बीच में टकराव सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब की बार जम्मू इंतजामिया और महकमा तालीम की तरफ से एक अच्छा कदम जो है वो लिया गया और उनने वजाहत कर दी है कि जनाब स्कूल जो है वो सिर्फ ट्यूशन फीस कलेक्ट करेंगे, बाकी कोई फीस जो है वो नहीं ले सकते हैं। इसमें वजाहत जो है उनकी तरफ से आ गई है। और दूसरी बात, अगर कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे दिया, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी शिकायत जो है वो रख सकते हैं। और तीसरी बात, उनका यह भी मानना है कि अगर उन्हें मजीद कोई परेशानी है तो वो उनकी वेबसाइट पर जो डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने जारी कर दिया है उस पर भी अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। और तीसरा मामला यह है कि कोविड-19 की वजह से अब जिनका बिजनेस नहीं है, वो पैसा नहीं दे पाएंगे छोटे बड़े स्कूलों के अंदर, तो उनके लिए और भी राहत जो है वो दी जाएगी, लेकिन उन्हें अपना केस जो है वो सामने रखना होगा। और इस हवाले से जो है वो जम्मू सूबे की इंतजामिया की तरफ से फैसला जो है वो लिया गया। और चलते चलते अब आपको ये भी बताते चले, क्योंकि कुर्बानी वाला मामला इंशाल्लाह कल हम जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ फतवे आ रहे हैं और उन फतवों के बीच इस्लामी नुक्ते निगाह क्या कुछ है, उस पर जरूर कल बात होगी। लेकिन चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि सऊदी हुकूमत ने हज पर जो पाबंदी आयद कर दी थी वो बरकरार है, लेकिन मकामी तौर पर जो लोग वहां पर है वो हज के लिए आ सकते हैं। जब वो हज के लिए आएंगे तो वहां पर भी बाज़ाब्ता तौर पर एक सेट नंबर किया गया है कि कितने लोग हर दिन आएंगे और 3 दिन में जो हज के काफी अहम 3 दिन माने जा रहे हैं वहां पर कितने लोग रह सकते हैं। आप जनाब काबा के बिल्कुल पास नहीं जाएंगे, उसको चूमने की कोशिश नहीं करेंगे, दूर दूर से होते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आप तवाफ भी करेंगे और बाकी चीजें भी अरकान हज जो है वो भी अदा करेंगे। इन दोनों मामलों पर हम कल इंशाअल्लाह जरूर गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि कल 9 बजे के बाद इस पर गुफ्तगू हो सके और जो दीन के फिक्की मामलों के जो जिम्मेदार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईद आमद है और कुर्बानी किस तरीके से हो ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम कल इंशाल्लाह जरूर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल मुझे और रहमतुल्लाह कलीम को आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रहमत और मुझे दें इजाजत। अल्लाह